بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت دنیا واضح طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جہاں امریکہ چائنا ہر میدان میں ایک دوسرے کو ٹکر دے رہے ہیں، وہیں رشیا اور امریکہ کا تنازع طول پکڑتا جا رہا ہے۔ یوکرین تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے ساتھ رشیا سے معاملات طے کریں گے، تو امریکہ کی طرف سے بیانات میں تیزی آ رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ رشیا نے 70% تیاری کر لی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ فروری کے آخر میں رشیا اٹیک کر دے گا۔ پاکستان اس ماحول میں بڑے اہم فیصلے لینے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے دورہ چین کے بعد رشیا کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس کی تفصیلات سمیت اس چیز پہ بات کروں گا کہ دشمن کی پاکستان پر یلغار میں تیزی آ رہی ہے، اور پاکستان کا افغان طالبان کے لیے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے چائنا میں کیا کیا، اور IMF پاکستان کی عوام پر مزید بجلیاں کرانے جا رہا ہے، وہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان کی عبوری حکومت کے خلاف پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بحث طالبان حکومت کے آنے کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ افغان طالبان پاکستان میں سرحد پار دہشت گردی کو کس حد تک کنٹرول کر لیں گے۔ پہلے نوشکی پنجگور میں افسوسناک واقعات پیش آئے، اس میں پاکستان فورسز نے 20 سے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا، اور اب اس کے بعد اتوار کے روز سرحد پر فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحد کے پار افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں نے ضلع کرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب دیا، جس سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 5 پاکستانی فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والے فوجیوں کی عمریں 18 سے 34 سال کے درمیان ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال ہونے کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ عبوری افغان حکومت مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمی کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان نے طالبان کے دور حکومت میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی سرکاری طور پہ مذمت کی ہے، کیونکہ اس کے بار بار وعدوں کے باوجود افغان سرزمین دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کے حالیہ دورے کے دوران یقین دہانی کرائی تھی کہ افغان سرزمین کو پاکستان سمیت کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان چاہتا تھا کہ عبوری حکومت یا تو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کرے یا انہیں افغان سرزمین سے نکالا جائے، لیکن افغان طالبان نے اس کی بجائے پاکستان اور TTP کے درمیان امن معاہدے کی پیشکش کی، جس کے نتیجے میں نومبر میں 1 مہینے کی جنگ بندی بھی ہوئی۔ تاہم امن مذاکرات میں کسی پیش رفت کے بغیر جنگ بندی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے TTP نے حملے تیز کر دیے، جبکہ پاکستان نے بھی دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں۔ افغان طالبان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اب بھی پاکستان اور TTP کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے خواہش مند ہے، لیکن دہشت گرد حملوں میں اضافے کا مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں اس طرح کے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں، اور پاکستان اور طالبان کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ اتنی طویل بدامنی کے بعد کیا اس خطے میں کبھی امن قائم ہو پائے گا، یا کہ پاکستان کے دشمن اسی طرح افغانستان سے آپریٹ کرتے رہے، نہ تو خطے میں امن کا خواب پورا ہوگا، نہ ہی افغان عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی۔ دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان کا رویہ جہاں مغربی ممالک سے سخت ہوتا جا رہا ہے، وہیں رشیا اور دیگر ممالک کی جانب ان کا جھکاؤ بھی نظر آ رہا ہے۔ جہاں وزیر اعظم کا مغربی ممالک کی طرف سے بائیکاٹ کے باوجود چائنا کا دورہ کیا انہوں نے، وہیں نئی معلومات کے مطابق پرائم منسٹر 23 فروری کو رشیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ 2 دہائیوں میں کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ خیال تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ماسکو کا دورہ مغرب کے لیے ایک اشارہ ہے، خاص طور پہ جب انہوں نے واضح طور پہ واشنگٹن کو افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان میں اڈے دینے پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ رشیا اور یوکرین بلاکر ماسکو اور مغرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پرائم منسٹر کا دورہ انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن 2 طرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پہ تبادلہ خیال کریں گے۔ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے صدر پوٹن سے بات کرتے ہوئے توہین مذہب کے معاملے پر ان کے بیان کو سراہا تھا۔ 17 جنوری کو پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم عمران نے اس بات پر زور دیا کہ روس کے ساتھ پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، جس میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور توانائی کے تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ عمران خان نے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے بھی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا، اور وزیر اعظم عمران کے مطابق انہوں نے اور پوٹن نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے، اعلیٰ سطح کے تبادلے بڑھانے اور افغانستان سے متعلق معاملات پہ قریبی رابطے پہ رہنے پہ اتفاق کیا، اور پوٹن کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دی۔
اب سفارتی ذرائع نے تصدیق کر دی ہے کہ تاریخوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور اگر آخری لمحات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تو وزیر اعظم عمران خان اور صدر پیوٹن فروری کے آخری ہفتے میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یوکرین پر رشیا اور مغرب کے درمیان سفارتی تنازع کے بعد ماسکو نے تجارت کو نئے سرے سے موڑ دیا۔ مغربی درآمدات کو تبدیل کرنے اور امریکی ڈالر کے استعمال کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چائنا کے صدر شی جی پنگ کے ساتھ پیوٹن کی حالیہ ملاقات کو بھی مغرب کے ساتھ ماسکو کے بگڑتے تعلقات کے درمیان اتحاد کے مظاہرے کے طور پر لیا گیا، اور اس کو نیو ورلڈ آرڈر سے تشبیہ دی گئی۔ گزشتہ مہینے تو یہ بھی اطلاع تھی کہ اسلام آباد اور ماسکو ایک منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس سال رشین پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ ایک تاریخی دورہ ہوگا، اور اس دورے کے دوران دونوں فریقین کی طرف سے گزشتہ 2 سالوں سے تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پہ اس کو عملی شکل نہیں دی جا سکی۔ جبکہ دورہ چائنا کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ صدر شی جی پنگ سے ملاقات شاندار رہی، اور انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات کی فوٹیج کے ساتھ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، یہ بہت ہی اچھی میٹنگ رہی، ہم نے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تیزی لانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اکتوبر 2019 میں پرائم منسٹر کے دورہ چائنا کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ تفصیلات کے مطابق دونوں عالمی رہنماؤں کی ملاقات بیجنگ کے گریٹ ہال میں ہوئی، اور ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چائنا پاکستان کا ثابت قدم ساتھی، مضبوط حامی اور آئرن برادر ہے۔ پاکستان اور چائنا کی شراکت داری نے وقتی آزمائشوں کا مقابلہ کیا، دونوں ممالک امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان چائنا سی پیک منصوبے سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں صنعتی ترقی، زرعی ٹرانسفارمیشن پلان، علاقائی روابط کے لیے پالیسیز پر تبادلہ خیال کے ساتھ بھارت کشمیر سمیت دیگر موضوعات پہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرائم منسٹر نے صدر شی جی پنگ کو جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے صنعتی خلائی تعاون سمیت ویکسین فراہمی پر متعدد معاملات پہ اطمینان اظہار کیا۔ اس دورے کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چائنا موجودہ حکومت سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے سی پیک میں غیر معمولی سستی ہے، اور اب حکومت چائنا کی ناراضگی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ سی پیک کی رفتار تیز کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ لیکن ابھی تک سب سے اہم چیز کو پاکستان کو درکار تھی، وہ $3 ارب کا قرضہ تھا۔ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اگر پاکستان کو یہ قرضہ نہ ملا تو حکومت کے لیے معاشی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے، ڈالر ایک بار پھر اوپر جا سکتا ہے، اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اگلے 7 مہینے میں IMF سے $3 بلین کے قرضے کی فراہمی ہو جائے گی۔ لیکن IMF کی کڑی شرائطیں حکومتی ساکھ کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب نئی معلومات آ رہی ہیں کہ IMF نے مزید ٹیکس بڑھانے، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ حکومت اب IMF کی مرضی کے مطابق معیشت چلائے گی۔ IMF نے آئندہ بجٹ میں $4.30 ارب کے نئے ٹیکسز عائد کرنے کا کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ سال تک مہنگائی کم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ مہنگائی پہلے ہی 13% ہے، جو 2 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت عوام کو کس مقام پہ لے جا کر چھوڑتی ہے۔ اس حوالے سے میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔